وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خير له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ ہفتہ تراویح میں ہم نے بہت سارے قصے اور واقعات سنے. ان انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور واقعات پر ہے جن پر حالات آئے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ہود، صالح، حضرت شعیب. یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہے جن کو مختلف حالات سے گزارا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. مختلف امتحانات اور آزمائش. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. مختلف آزمائشوں میں آپ کو ہم نے گھیرا. یہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی فہرست ہے جن پر حالات آئے، قوموں نے ستایا، ناخوشگوار حالات، ان سب کو برداشت کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کامیاب فرمایا. اللہ پاک نے ایک اور تذکرہ بھی فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، اور 19ویں پارے میں، 22ویں پارے میں اور 23ویں پارے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کو اللہ پاک نے اعلیٰ درجے کی انسانی زندگی کی جو سب سے اعلیٰ اور ارفع درجے کی صلاحیتیں اور جو خوشیاں اور شکر گزاری کے مواقع ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمام مواقع حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. ان صورتوں میں اللہ پاک نے ایک طرف انبیاء کرام علیہ السلام یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک قوم کا بھی ذکر فرمایا جو انہی کے علاقوں میں اور اس زمانے میں آباد تھی، قوم سبا. پوری سورت کا نام سورہ سبا ہے اور اس میں اللہ پاک نے اس قوم کا ذکر کیا. قومیں تو دنیا میں بہت ساری ہوئی لیکن الگ الگ علاقوں میں اور مختلف جگہوں پر تھی، لیکن یہ قوم سبا ایسی تھی جن کو اللہ پاک نے یمن، مسقط اور سعودی عربیہ، پھر اوپر کا علاقہ شام کا، عراق کا، یہ مختلف علاقوں میں اس قوم کو اللہ پاک نے پھیلایا تھا. اتنے وسیع و عریض ان کی حکومتیں تھیں. قرآن کریم نے ان کا وقوم تبع سے بھی ذکر فرمایا ہے، یہ بھی قوم سبا ہی کا حصہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس عورت کا واقعہ پیش آیا جن کو مفسرین بلقیس سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی قوم سبا ہی کی ملکہ تھی، رانی تھی. تو اللہ پاک نے جس طریقے سے صبر کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے بتلایا، من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ پاک ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ذکر کر کے
سب سے زیادہ جن مصائب اور ابتلا میں بچپن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا، آپ نے یہ فرمایا کہ تقوی اور صبر، چونکہ آپ کو زندگی میں صبر سے سابقہ پڑا، سب سے بڑا صبر، عزیز مصر بنے ہوئے ہیں، شاہی خزانے کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور بھائی آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے چوری کی بنیامین نے تو فقد سرق اخ لہ من قبل، ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چور قرار دیا جا رہا ہے، اور جو چور ہے انا لسارقون، یہ خود اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بے قصور ٹھہرا ہے، قصوروار جن کو آنکھوں کے سامنے بچپن سے دیکھا کیسا کیسا ظلم اور زیادتی حضرت یوسف علیہ السلام سے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ فقد سرق اخ لہ من قبل۔ یہ انتہائی صبر کا اعلیٰ مقام تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو باوجود قدرت اور طاقت ملنے کے، اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، حضرت یوسف علیہ السلام پی گئے اس کو اور بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ یہ پینا سب سے مشکل ہوتا ہے، صبر کا کروا گھونٹ پینا، طاقت کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود یہ صبر ہو۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو یہ فرمایا، اور ان دو انبیاء کرام علیہ السلام پر جو نعمتوں سے ان کو نوازا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختلف آیات میں اس کو ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف سے فضل عنایت فرمایا، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی فضل عطا فرمایا۔ ایک تو خود آپ کو نبی بنایا گیا، پھر حکومتیں عطا فرمائی گئی، اور حکومتیں بھی صرف مختلف چھوٹی نہیں، معمولی سی، لمبی وسیع و عریض حکومت، اور صرف انسانوں پر نہیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ۔ آپ جب اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، زبور میں کثرت سے اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید ہے، تورات میں احکام ہے، انجیل میں بھی احکام ہے، اور تتمہ اور تکمیلہ ہے وہ تورات کا مکمل۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جو چیزیں تمہارے گناہوں کے سبب سے یہودیوں پر حرام ہوئی تھی، میں انجیل لے کر آیا تاکہ ان حرام چیزوں کو اللہ پاک کی طرف سے پھر حلال کرو، اس لیے کہ پہلے بھی وہ حلال تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے حرمت آئی تھی۔ خیر، تو انجیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے احکام اور تورات کو مکمل کیا ہے، اسی طرح زبور میں اللہ پاک کی تسبیح و تحمید ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ پاک کی تسبیح و تحمید پڑھتے تھے زبور کو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ، پرندے اور پہاڑوں سے گونج آتی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، وہ بھی مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا معجزہ قرار دیا، اور ساتھ میں ہمیں بتلایا کہ اللہ کے نبی اور حکومت وقت کی ذمہ داریاں دونوں اٹھانے کے ساتھ خود اپنی عبادت کے لیے اتنا وقت فارغ کرتے تھے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبادت کو زیادہ کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح عبادت کرو، ان کے روزوں کی طرح روزہ رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، رات کے 6 حصے کرو، 3 حصے میں آرام، اور پھر تہائی حصے کے اندر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، آپ کی تلاوت، اور اللہ پاک کے ساتھ دنیاوی چیزوں کی کاروبار کی مشغولیت کے باوجود، حضرت داؤد علیہ السلام اور نبوت والی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی انفرادی عبادت میں، اپنے ذاتی عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایسے مشغول ہوتے تھے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کو بہت زیادہ عبادت کرنے والے کے لیے معیار بتلایا۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے وَالطَّيْرِ، اور وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا جیسا مضبوط۔ قرآن نے سورہ حدید میں فرمایا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ لوہا اس میں بہت سارے منافع بھی ہے، اور فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بہت سخت اور مضبوط اگر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہے تو وہ لوہا اور فولاد ہے۔ اللہ پاک نے اس لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے لیے ہم نے النا، نرم کر دیا موم کی طرح،
اور جس طرح وہ بڑی بڑی چیزیں بنانا چاہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے یعملون لہ ما یشاء، پھر جنات کا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ذکر فرمایا. ان کو فرمایا علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں اللہ پاک نے ہمیں سکھلائی. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں عین القطر، مختلف قسم کی زمین کی جو دھات مضبوط ہوتی ہے اللہ پاک نے چشمے کی شکل میں ان کو دے دی، اور اس کو وہ جس طریقے سے بہانا چاہے اور جس طرح چیزیں اس سے بنانا چاہے. جنات کو آپ کے تابع فرمایا گیا، اور ایسے تابع فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف قسم کے کام سونپتے تھے. یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان، اور پھر آگے وقدور الراسیات، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ لوہے کو نرم کیا، اور آگے فرمایا اعملوا آل داؤد الشکر، اے آل داؤد شکریہ ادا کرو. سب سے بڑی چیز یہ ہے اعملوا آل داؤد. یہ ساری نعمتیں جب اللہ پاک بندے کو دیتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے شکر کا یہاں بھی درخواست اللہ پاک کی طرف سے کی گئی، حکم دیا گیا اعملوا آل داؤد شکرا. اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پورے گھر میں عبادت کے اوقات مقرر کر لیے تھے. 24 گھنٹے میں گھر میں ایک عبادت کی جگہ تھی جس کو محراب سے قرآن نے تعبیر کیا. اس جگہ پر 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں 24 گھنٹے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. رات دن کے اوقات الگ الگ کر دیے. وہی بات آئی، اللہ پاک کو پسند نہیں آئی داؤد علیہ السلام کی یہ بات. یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے آپ کو نوازا. داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی شکریہ ہی کے طور پر نکلا، لیکن ہلکی سی اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نبی ہے اس شان سے انہوں نے جو جملہ فرمایا، ہلکی سی اپنی طرف بھی نسبت معلوم ہوتی تھی کہ میں نے کیا. وہی عالم الناس موسیٰ علیہ السلام کی طرح ذرا نبیوں سے کوئی ایسا لفظ بھی نکل جائے جو خدا اور اس نبی کے درمیان، محبت کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے تو فوراً امتحان ہوتا ہے. اللہ پاک نے امتحان لیا، اور اچانک رات کے وقت میں جب آپ کی عبادت کا وقت تھا، اچانک 2 آدمی تصور المحراب، دیوار پھاند کے آئے اور کہا کہ ہمارا جھگڑا ہے، ایک فیصلے ہمارے لیے کیجیے. وہ وقت فیصلے کا نہیں تھا، وہ وقت عبادت کا تھا. اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام ہی عبادت میں مشغول تھے، گھر کے دوسرے افراد سوئے ہوئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوئے اور فوراً پھر سمجھ گئے کہ اس وقت عبادت کے وقت میں کوئی آتا نہیں ہے. یہ جو میں نے جملہ کہا تھا اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے اس عبادت سے ان لوگوں کے ساتھ مشغول کر، اگرچہ یہ بھی عبادت تھی، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام خلیفہ ہے اللہ پاک کے، فیصلے کرنے ہیں. 2 آدمی آئے ہیں رات کے وقت، لیکن فیصلہ یہ بھی عبادت ہے. لیکن اس وقت عبادت کی وہ کیفیت جس پر داؤد علیہ السلام خوش ہو رہے تھے وہ نہیں ہو رہی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فوراً یہ وَدَنَّ داؤد، میں آیت پڑھوں گا تو پھر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ امتحان میرے اس جملے کا ہے. فوراً اس کے بعد معافی اور استغفار کیا. تو بتلانا یہ ہے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اس پر حضرت داؤد علیہ السلام شکر پر عمل کرتے تھے اور پوری رات اور دن اللہ پاک کی عبادتوں میں مشغول ہوتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن کریم نے ذکر فرمایا 19ویں پارے میں، آپ جا رہے ہیں اور چیونٹی اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں، بے شعوری میں تم ان کے پیروں تلے آ جاؤ، اس لیے اپنا راستہ سائڈ پہ کر لو. وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن نے فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور فوراً قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، فوراً دعا مانگی کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے، پرندوں کی بولی آپ نے مجھے سکھلائی، ان کی باتیں آپ نے مجھے سمجھائی، یہ آپ کا شکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر، یہاں بھی پھر شکریہ کا لفظ آیا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو نعمتیں دی اللہ پاک نے، انہوں نے شکر بھی اسی انداز کا بجایا، کوئی کمی اس میں نہیں چھوڑی. یہ اللہ پاک کی نعمتوں کے بعد جب اس طرح شکریہ ادا کیا، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیے، تھوڑی کچھ ان پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بدلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا جیسی چیز مسخر فرمائی. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
جہاں چاہتے تھے، غدوہا شہر و رواہا شہر، ایک ایک مہینے کی مسافت 2-4 گھنٹوں میں آپ پوری کر لیتے تھے۔ ہوائی جہاز کی کوئی ضرورت نہیں، وہی ہوا ہی آپ کے تابع ہو چکی۔ یہ اللہ پاک نے ساری نعمتیں دی۔ یہ تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اور اسی طرح بلقیس کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہوئے، اس کا جو پورا تخت تھا عرش، اس کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں تبدیلی کر دی۔ یہ بھی اللہ پاک نے آپ کے آدمیوں کے ذریعے کروایا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ایسا محل بنوایا تھا اور گلاس ایسے لگائے تھے اور نیچے پانی تھا۔ وہ بیچاری یہ سمجھی کہ یہاں پر پانی ہے، اس لیے اپنے پائجامے اونچا کیا اس نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ گلاس ہے۔ یہ اس طرح کی شاندار ٹیکنالوجی اور بڑی سے بڑی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا۔ جنات جیسی مخلوق، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد اقصیٰ کی، اور اس موقع پر بڑے بڑے پتھر لا کر یہ لوگ مسجد بنا رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہوا۔ ابھی آخری کچھ حصہ باقی تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شک ہوا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو یہ لوگ اس کام کو پورا نہیں کریں گے۔ تو محراب میں ایک گلاس جیسی چیز بنائی اور وہیں کھڑے ہو گئے لکڑی کے سہارے، اور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، چھوٹے سے ایک کیڑے دیمک ادئی، وہ لکڑی کو کھانا اس نے شروع کیا، اور جو وقت مقررہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن کچھ روایتوں میں ہے کہ 1 سال تک اللہ پاک نے اسے رکھا اور وہ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ادھر اللہ پاک کی طرف سے لکڑی کا یہ اثر ہوا کہ لکڑی گر گئی، یعنی لکڑی ٹوٹ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ قرآن اس کو ذکر فرماتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے، اس لیے مجھے آپ کے سامنے بتلانا ہے کہ ہم میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ سورہ جن میں بھی اللہ پاک نے جنات کے متعلق آپس میں جو گفتگو کی ہے، اس میں وہ جن بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان یہی سمجھتے تھے کہ جنات سب غیب کی چیزیں جانتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ غیب کی چیزیں خمس لا يعلمهن الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 21ویں پارے میں ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، اب جنات کہہ رہے ہیں آپس میں، اور اللہ پاک ہمارے عقیدے کو درست فرماتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہم غیب کو جانتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر 1 سال جو محنت کی یہ نہ کرتے، مسجد کا کام چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ عقیدہ بتلاتا، آیت کریمہ کا یہ مسئلہ بتلاتا ہے کہ ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے پاس ہم جاتے ہیں۔ جانے سے منع نہیں ہے، ڈاکٹری علاج کرتے ہیں آپ، اس طریقے سے قرآن اور حدیث کی دعائیں اور قرآن و حدیث کا لکھا ہوا تعویذ ہے، اب اثر کرتا ہے، لیکن ہر چیز میں کسی کے پاس جانا، جبکہ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آخر ڈاکٹر کے لیے بھی حدیث شریف میں ہے، دوا علاج کرنے سے پہلے اللہ پاک سے اجازت مانگتی ہے۔ اب تو دوائی ہم لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے درمیان، اب کوئی کہے کہ دوائی کیسے پوچھے، یہ مولانا روح فرماتی ہے میرے اور تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں میرے اور تیرے ساتھ تو بات نہیں کرتی ہے، پیدا کرنے والے کے ساتھ بات کرتی ہے۔ ابر و ماد و ماں، یہ سب کے سب جتنے بھی ہے، اللہ پاک نے آسمان سے بات کی، زمینوں سے بات کی، اتیا طوعا او کرہا، اور زمینوں نے جواب دیا اتینا طاعین، آسمان نے جواب دیا۔ یہ سب اللہ کی مخلوق اس کے تابع ہے، اس لیے اس کا اللہ سے گفتگو اور اللہ سے تعلق اسی درجے کا۔ یہ تو ہوا اس قوم کا حال، ان نبیوں کا حال جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت دینے کے بعد نعمتوں سے نوازا۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے قوم سبا کا، اسی زمانے کی یہ جو قوم تھی، اس کا ذکر فرمایا۔ ان میں بھی اللہ پاک نے 13 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے شروع میں تو اللہ کے احکام پر عمل کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، ان کے گھروں میں نشانیاں، یعنی ابھی بھی وہ جگہ اور وہ علاقوں سے تم گزرو، سد معارب، صنعا یمن کا جو ایئرپورٹ ہے اسی سے تھوڑے دور معارب نام کی ایک بستی ہے، اسی کو قرآن نے سد معارف فرمایا۔ وہاں انہوں نے ایگریکلچر کے لیے جو بند تعمیر کیا تھا، کھیتی باڑی کے لیے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ نشانات موجود ہیں۔ تو کھیتی باڑی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتظام فرمایا تھا، اور کھیتی کیسی ہوتی تھی قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے
کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال، باغوں کی قطار لگائی تھی اللہ پاک نے، سر سبزی اور شادابی پھل فروٹ وغیرہ اللہ پاک نے اتنے لگائے تھے کہ دائیں جانب بھی لائن اور راستے کے بائیں جانب بھی فروٹ کی لائن، صرف باغ نہیں، باغوں کی لمبی لکیریں، لمبی لگاتار کے ساتھ باغ لگے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی جگہ نہیں تھی، مفسرین فرماتے تو جنتان عن یمین و شمال۔ اللہ پاک نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، اللہ پاک کے رزق کو استعمال کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اصل تو مجھے یہی آپ کو بتلانا ہے، اللہ پاک نے نعمتیں دی، شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن فاعرضوا، انبیاء کرام علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی۔ اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اگلی آیت میں اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شاندار شہر تھے، قریب قریب میں بستیاں تھیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر دیہات تھے، شہر تھے، کھانے پینے کی ضروریات زندگی سب ملتی تھی۔ یہ بلدۃ طیبۃ، اللہ پاک نے راستہ اتنا آسان کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو سب راستے کے اندر کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں، اور پھر قریب قریب بستیاں تھیں تو چوروں کا اور ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں تھا۔ آمینین، قرآن نے آگے فرمایا ہے، اللہ نے دو بڑی نعمتوں سے قریش والوں کو پکارا، مکہ والوں کو۔ اللہ پاک نے فرمایا اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ دو نعمتیں اللہ کی ہے، انسان کو بھوک اور پیاس مل جائے، ایسی اتنی روزی روزگار مل جائے کہ جس سے کھانے پینے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ تو فرمایا اطعمہم من جوع، مکہ والوں کو، اور وآمنہم من خوف، بیت اللہ کی وجہ سے اولم نمکن لہم حرما آمنا ادخلوها بسلام آمنین، اللہ پاک نے سلامتی والا اس کو بنایا۔ یہ دو چیزیں مکہ مکرمہ کو دی، یہاں قوم سبا کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ کھانے پینے کی نعمتیں بھی، بلدۃ طیبۃ، خوشگوار شہر ہے، آرام سے رہ رہے، اور رب غفور، اللہ پاک کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہو رہی۔ یہ نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا، آمینین، اطمینان والا رکھا، لیکن فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بن کا سیلاب، وہی جو بن پانی کا انتظام ان کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چوہے آئے، اندھے چوہے روایتوں میں آتا ہے، اور انہوں نے اس کو کریدنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بلیاں پالی ان چوہوں کے لیے کہ چوہوں کو، لیکن یہ چوہے اللہ کے تھے، انسانی چوہے نہیں تھے، وہ بلیوں پر بھی حملہ ہوئے، اور انہوں نے کرید کر ڈیم کو ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو سرسبز و شاداب باغیچے تھے اور اچھی قسم کے پھل فروٹ لگے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اتنے پھلوں کی کثرت تھی کہ ٹوکرا لے کر صرف وہاں سے گزر جائے تو بھی اوپر سے گرتے گرتے ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ مکھی مچھر وغیرہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف دینے والے کوئی جانور وہاں نہیں تھے، اتنا سکون اور اطمینان اللہ پاک نے دیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، وہی باغیچے اب ہو گئے ببول کے اور کانٹے دار بیریوں کے درخت اور تھوہر کے درخت، اور اسی طریقے سے پیلو کے درخت میں، یعنی وہ درخت جو کوئی پھل نہ دے، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، کانٹے دار درختوں میں یہ پورا باغیچہ اور سبز و شاداب علاقہ بدل گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ انہوں نے ناشکری کی، اس کا ہم نے بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہماری طرف سے یہی اصول ہے کہ جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں، اور اس کے بجائے اس کو دوسری پریشانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ قریب دیہات تھے، انہوں نے کہا یہ کیا مزہ ہے، یہاں سے وہاں گئے اور شہر آ گیا، ہم تو چاہتے ہیں تھوڑی بھوک لگے، تھوڑی پیاس لگے۔ جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوا دیا، ہضم نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے اللہ پاک سے پیاز لہسن وغیرہ یہ مسالے مانگے، ہمارے وعد سیہا وبسلیہ، اللہ پاک سے انہوں نے بھی یہ مانگا۔ اللہ پاک نے تو قریب شہر کیے تھے، تو اللہ پاک نے اس کے بعد فرمایا فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، ہمارے سفر کو لمبا کیجئے، یعنی قریب دیہات نہ ہو، ایک شہر کے بعد کافی دور کے بعد شہر آئے، تاکہ ہمیں تھوڑی کچھ اس کے اندر بھوک لگے، پیاس لگے تو مزہ آئے۔ یہ تو ہر جگہ ہوٹل ہے، کیا مزہ، یہ
نعمتوں کو بھی ناشکری میں تبدیل کرنے کے لیے نعمتیں بھی ہضم نہ ہو. جب اللہ پاک بندوں سے ناشکری ہوتی ہے تو اس شکر گزاری والی چیزوں میں بھی ان کو ناشکری نظر آتی ہے، اور پھر اس چیز سے ناشکری کر کے اس کو ہٹا لینے کی بات کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو بھی فرمایا فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر ہماری طرف سے جو عذاب آیا، ایک تو ان کے شہر ویران ہو گئے، اب قریب میں کوئی چیز رہی ہی نہیں. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ومزقناہم کل ممزق، اس قوم پر جو سیلاب آیا اس نے پوری اس قوم سبا کو منتشر کر دیا. ان کے کئی قبیلے، حضرات انصار جو ہے ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ اسی وقت ان کے قبیلے کے لوگ مدینہ کی طرف چلے گئے. یہ پورے یمن کے اس علاقے میں اللہ پاک کی طرف سے سیلاب آیا اور سب کچھ ختم کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں مزقناہم کل ممزق، ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہم نے ان کے کر دیے. یہ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں اور عبرت ہے. اور یہی اس پوری صورت کا اور ان پورے واقعات کا ہمیں خلاصہ ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے ہم اس کی قدردانی کریں. نعمت چلی جاتی ہے تب ہوتا ہے افسوس. ماں باپ کی نعمت انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، جب چلے جاتے ہیں تب زندگی میں احساس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت سے اللہ پاک نے نوازا، کیسا وہ سرپرست اور سایہ ہوتا ہے. انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، انتقال کے بعد پتہ چلتا ہے. اللہ پاک نے نعمتیں دی ہے، کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی، ان نعمتوں کی زیادہ قدر نہیں. یہی اللہ پاک نے باطنی نعمتیں ہمیں دی ہے. قریب قریب مدارس ہے، قریب قریب اللہ والے آتے ہیں، خانقاہیں قائم ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے. اللہ پاک نے پورے علاقے میں مکتب، مکاتب، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں شاندار قسم کی تعلیمات وہاں ہوتی ہے. یہ پورا نظام یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ ہمارے یہاں آئے مدرسے میں، اور اتفاق سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی بھی تشریف لائے تھے. ایک دن پہلے اور کوئی دوسرے بزرگ آئے تھے اور وہ 2 دن رہے تھے وہاں. انہوں نے مجھے کہا مولانا آپ لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، یہ بزرگ لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے علاقوں میں تو سال بھر میں کوئی بزرگ کبھی نہیں آیا. میں نے کہا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا. مسئلہ پوچھنا ہے، علماء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جس کو جب چاہے مسئلہ پوچھیں. یہ ساری بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ عجیب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ولیس ذالک الا للہ، اور یہ مومن ہی کو ملا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ اگر اس کو راحت ملتی ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے اور صبر کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. ولیس ذالک الا للمؤمن، یہ مومن ہی کو ملتی ہے. اتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی قدردانی کریں. اور خاص کر کے ماہ مبارک میں حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اوزینی ان اشکر وادخلنی فی عبادک الصالحین. اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ کے نیک بندے ہمارے علاقے میں آتے ہیں، ہم ان بزرگوں کی صحبت میں جائیں، ان کے ملفوظات مواعظ کو سنیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کو نرم فرماتے ہیں. اس لیے کہ یہ اہل باطن ہوتے. از دل خیزت بل دل ریزت، جو چیزیں دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا